بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ڈائیڈیکٹک منٹور میں محمد اسد آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا جیو آف مالٹا کے کرداروں کے بارے میں، اس کی کریکٹرز کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے کریکٹر ہیں اور کیا کام انجام دیتے ہیں۔ یہاں پہ آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے، مطلب آج ہم جیو آف مالٹا کی سمری پڑھنے والے ہیں۔ جیو آف مالٹا ریٹن بائی کرسٹوفر مارلوو میرے فیوریٹس ڈراماز میں سے ایک ہیں۔ میرے جتنے بھی میں نے ڈراماز پڑھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مجھے ڈرامہ اچھا لگتا ہے تو اس لسٹ میں جیو آف مالٹا بھی ہے۔ جیو آف مالٹا از بیسیکلی اسٹوری آف برابس۔ برابس کون ہوتا ہے جی؟ برابس ایک یہودی کی کہانی ہے۔ برابس ایک یہودی ہوتا ہے جو بہت ہی امیر ہوتا ہے۔ جب ڈرامہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس ڈرامہ کے شروع میں وہ خود کلامی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرچنٹ آتا ہے اس کے پاس اور اسے خوشخبری سناتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ آپ کے جو ساحل سمندر پر آپ کا سامان آیا ہوا ہے، آپ کا مال آیا ہوا ہے۔ تو برابس جو ہوتا ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ آپ ایسا کریں، یہاں پہ نوٹ کریے گا، آپ کو معروضی کے لیے آبجیکٹیو کے لیے کام آئے گا۔ وہ جو فرسٹ مرچنٹ کو کیا کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں 60 اونٹ، 30 خچر اور 20 جو دوسرے جانور ہوتے ہیں بار برداری کے، وہ لے جائیں اور ساحل سمندر پہ جو میرا سامان آیا ہوا ہے وہ وہاں سے لے آئیں۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا مرچنٹ آتا ہے، دوسرا تاجر آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ نے جو بحر طویل والا جو سامان آنا تھا وہ ساحل سمندر بحر طویل پر آ گیا ہے اور آپ وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے سونے اور چاندی کے جو ہوتے ہیں وہ اس کا سامان ہوتا ہے، وہ سارا آ چکا ہوتا ہے، یا پھر وہ وہاں سے آنے کے لیے اپنے بندے بھیجتا ہے۔ تو جب دونوں تاجر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر خود کلامی میں جو ہے نا وہ محو ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ 3 جیوز اور نمودار ہوتے ہیں، 3 یہودی اور سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو گورنر ہے، فرنیز نام کا جو گورنر ہے مالٹا کا، وہ کرسچن ہوتا ہے۔ اس نے ایک میٹنگ کال کی، اور میٹنگ کیوں کال کی ہے؟ کیونکہ ترک بحری بیڑے کو دیکھا گیا ہے یہاں پہ مالٹا کے قریب، اور وہ ایکچولی جو ترکی ہیں وہ مالٹا پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یا پھر اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مالٹا کے لوگ جو ہے یا مالٹا گورنمنٹ جو ہے وہ خراج دے ترکوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس قسم کا سلسلہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو گورنر ہے فرنیز ہے وہ بلاتا ہے اس کو، جو جتنے بھی سینٹ میں بلاتا ہے، سینٹ ہاؤس میں ایک اجلاس ہوتا ہے، اجلاس میں وہ تمام جو سیاسی ہوتے ہیں انہیں بلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جیوز ہوتے ہیں انہیں بھی بلایا جاتا ہے۔ ان جیوز کے ساتھ جو برابس ہوتا ہے جو امیر آدمی ہے اسے بھی بلایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اگنور کر دیتا ہے۔ برابس کہتا ہے کہ نہیں، اتنا کوئی زیادہ امپورٹنٹ اجلاس نہیں ہے، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ اسے جو گالمیت جو ہوتا ہے، جو ترکی کا حکمران ہوتا ہے، گالمیت جو ترکی کا حکمران ہوتا ہے، وہ چونکہ وہ بالکل قبضہ کرنے کے نزدیک ہوتے ہیں، یا پھر وہ ڈرا دھمکا رہے ہوتے ہیں مالٹا کے گورنر کو، مالٹا کے گورنر کے پاس، لیکن وہ بڑی مشکل سے اسے جو ہے وہ خراج کے لیے کچھ وقت مانگ لیتا ہے، کچھ ٹائم مانگ لیتا ہے کہ جناب حضور ہم آپ کو خراج دیں گے، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ تو اسے مدت مل جاتی ہے، کچھ ٹائم، کچھ وقت مل جاتا ہے۔ اب کال میں چلا جاتا ہے، ٹھیک، اپنی فوجوں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، یا اس کا جو بندہ ہوتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو فرنیز ہوتا ہے یا فرنیز ہوتا ہے، وہ جو جیوز ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے اب کچھ سخت قسم کے احکامات صادر کیے جاتے ہیں۔ کیا جی؟ کون سے احکامات ہوتے ہیں؟ یاد کریے، نوٹ کریے گا کہ یا تو آپ کرسچین مذہب کو میں کنورٹ ہو جائیں، یا تو آپ اپنے آپ کو کرسچین بنا لیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ گورنمنٹ کو دے دیں، ٹھیک ہے، جس پہ اوباما نن ہاؤس، اس کا ایک بڑا گھر ہوتا ہے، نن ہاؤس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ یہودی جس میں رہا کرتا ہے، تو وہ سمیت، ٹھیک ہے، لیکن یہودی ظاہر ہے دولت کون دینا چاہتا ہے تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کے اگینسٹ احتجاج کرتا ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اینڈ بائی ہوک اور بائی کروک ہی ہیڈ ٹو لیو، اسے وہاں سے چھوڑنا پڑا۔ اب یہاں پہ چونکہ اس سے نانوز وغیرہ بھی لے لی جاتا ہے، یہاں پہ ایک اور کریکٹر، ایک اور کردار نمودار ہوتا ہے، اس کردار کا نام ہوتا ہے ایبیگیل۔ ایبیگیل کون ہے؟ ایبیگیل از ڈاٹر آف برابس، وہ برابس کی صاحبزادی ہے، برابس کی بیٹی ہے۔ اب نانا ہاؤس میں اب ایک اور چیز، جو یہودی ہوتا ہے اس کا جو نانا ہاؤس سے لے لیا تھا، وہاں پہ اس نے کچھ اپنا خزانہ رکھا ہوتا ہے، اس کے صحن میں نیچے دفنا کے کہیں رکھا ہوتا ہے۔
اب بarabbas جو ہے وہ اپنی بیٹی ایبی گیل کے ذریعے سے وہ خزانہ وہاں سے نکالتا ہے. اب سنیے گا کہ وہ کیسے نکالتا ہے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک سازش، اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر ایک چال چلتا ہے، سازش بناتا ہے. وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ نن بننے جا رہی ہے، اور ایک فارمل سا احتجاج بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب وہ نن بننے جا رہی ہے، وہ اس کو جو جیو مذہب ہے اسے چھوڑ کر وہ عیسائیت میں آنے لگی ہے. اب یہاں پہ دو کردار اور بھی آتے ہیں جی، جوکومو اور برناردین. اب جوکومو اور برناردین کون سے دو کردار ہیں؟ یہ دو وہ کردار ہیں جو خیر ڈرامے میں ان کے آگے بھی ہے، ان کا سامنے آتا ہے ان کا حصہ، لیکن یہ وہ کردار ہیں جو ایبی گیل کو نن بنانے میں مدد دیتے ہیں. اب نن ہاؤس میں وہ جاتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے خزانہ نکالنے میں. اب جب کہ وہ خزانہ نکالنے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، وہاں پہ اس کی ملاقات جو ہے وہ ڈان لوڈووک سے ہو جاتی ہے. ایبی گیل کی ملاقات، ایبی گیل کی ملاقات نن ہاؤس میں ڈان لوڈووک کے ساتھ ہو جاتی ہے. ڈان لوڈووک کون ہے؟ ڈان لوڈووک از دی سن آف فنیز. اور فنیز کون ہے؟ فنیز از دی گورنر آف مالٹا. ٹھیک ہے، مالٹا کا گورنر فنیز ہے. فنیز کا بیٹا ڈان لوڈووک، اور ڈان لوڈووک کو ایبی گیل سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ایبی گیل جو ہے she had fallen in love with a boy naming، اس کا نام ہوتا ہے ڈان میتھیوز، جو کہ کیتھرین کا بیٹا ہوتا ہے. کیتھرین ایک عورت ہے، ڈرامے میں اس کا بھی کردار سامنے آتا ہے. اس کا بیٹا ڈان میتھیوز ہے. ایبی گیل ڈان میتھیوز سے محبت کرتی ہے. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک بازار سا لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بازار لگا ہوتا ہے، تو وہاں پہ مڈ بھیڑ میں لڑائی ہو جاتی ہے. جب آمنے سامنے ہوتے ہیں بarabbas وہاں پہ جب مارکیٹ میں آتا ہے، بازار میں آتا ہے، تو وہاں پہ اپنے غلام جو ہے وہ ایسا میئر کے نام سے ایک غلام ہوتا ہے، وہ خریدتا ہے. اسی منڈی میں جو ڈان لوڈووک اور ڈان میتھیوز بھی آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ بarabbas جو یہودی ہے وہ ایک چال چلتا ہے. وہ کون سی چال چلتا ہے؟ وہ ایسا کرتا ہے کہ ڈان میتھیوز اور ڈان لوڈووک کو آپس میں اپنی بیٹی کے اس سے مطلب لڑوا دیتا ہے. دونوں آپس میں جب لڑتے ہیں تو دونوں ہی ادھر ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو جو عیسیٰ میئر جو غلام ہوتا ہے بarabbas کے ساتھ، عیسیٰ میئر اس کی بادشاہ کی بیٹی کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ اس طرح آپ کے والد نے اس طرح چال چلی، اور اس چال کے نتیجے میں ڈان لوڈووک اور ڈان میتھیوز دونوں وہیں جگہ پہ ڈھیر ہو گئے. تو ایبی گیل وہ اس بات کو دل پہ لیتی ہے، اور اب وہ سچی مچی مطلب وہ اب نن بننے جا رہی ہوتی ہے. اور بادشاہ اچھا خاصا احتجاج کرتا ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بٹ جو ایبی گیل ہے وہ ہر چیز چھوڑ کر نن ہاؤس میں جاتی ہے. اب بarabbas کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. بarabbas کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اپنے غلام عیسیٰ میئر کے ذریعے سے نن ہاؤس سے چاول دے کر بھیج دیتا ہے، اور ان چاولوں میں زہر ہوتا ہے. وہ ننز کے لیے بھیجتا ہے کہ تاکہ وہ تمام ننز بھی مر جائیں اور ننز سمیت اس کی بیٹی بھی مر جائے. وہ عیسیٰ میئر جو ہے وہ جو زہریلے چاول ہوتے ہیں وہ نن ہاؤس کے باہر رکھ دیتا ہے. جب وہ جو ہی وہ کھاتی ہیں، ساری ننز ہوتی ہیں، اس کی بیٹی کھاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے. تو یہاں پہ کچھ اور کردار بھی نمودار ہوتے ہیں، جن میں سے بیلامیر ہو گیا. اب بیلامیر جو ہے وہ مطلب عیسیٰ میئر اور عیسیٰ میئر جو غلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ان کی بھی سٹوری چل پڑتی ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ دو کردار اور بھی مطلب اب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ جو ایبی گیل ہوتی ہے، جب وہ ساری ننز وغیرہ وہ مر رہی ہوتی ہیں، تو جو ایبی گیل ہوتی ہے وہ سٹوری جو ہے وہ ان جو دو پادری ہوتے ہیں جنہوں نے شروع میں اسے نن بنانے میں اس کی مدد کی تھی، وہ مرتے ہوئے وہ ان دو پادریوں کو بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اصل میں سٹوری کیا ہے، اور اس کے والد نے کتنی رذیل پن حرکت کی ہے، کتنی گھٹیا حرکت کی ہے، اور اس نہج تک پہنچا دیا ہے ایبی گیل کو. وہ جو دو پادری ہوتے ہیں جوکومو اور برناردین، اب چونکہ وہ ننز باقی اور ایبی گیل تو مر گئی ہوتی ہے، اب بarabbas کی جو حقیقت ہے وہ برناردین اور جوکومو پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے. اب یہ بندے کیا کرتے ہیں جی، یہ بھی دولت ہتھیانے کے لیے barabbas کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اس ساری سٹوری کا، ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے آپ کو ان کے بدلے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، یا پھر اسے بلیک میل کرتے ہیں. یہاں پہ barabbas ایک اور چال چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے میں عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہوں، اور آپ دونوں میں سے جو بندہ بھی
آپ دونوں میں سے جو بندہ بھی مطلب مجھے عیسائی بنائے گا، مجھے کرسچن مذہب کی طرف لے کے آئے گا، میں اسے بہت زیادہ مال و دولت دوں گا۔ اب ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو ان دونوں میں لڑائی جب ہوتی ہے یا پھر انہیں کچھ ٹائم دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت پہ جو پہلے آ جائے گا وہ جو ہے مجھے مطلب جو پہلے آ جائے گا، جو مجھے کرسچن مذہب میں کنورٹ کر دے گا، میں اسے دولت دوں گا۔ تو جو سب سے پہلے جو قوموں پہنچتا ہے تو عیسیٰ میئر کی مدد سے بarabbas جو ہے وہ عیسیٰ میئر کی مدد سے جو قوموں کو قتل کر دیتا ہے اور اس کا ذمہ برناردین پر ڈال دیتا ہے۔ تو چونکہ قتل کرا کے اسے برناردین بھی اب پھانس گیا اور ایک بندہ قتل ہو گیا، تو اس طرح دونوں جو عیسائی راہب ہوتے ہیں وہ لالچ میں ہی اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو کچھ کردار باقی ہوتے ہیں، اب اس میں عیسیٰ میئر ہو گیا، وہ اس کا نوکر ہے بarabbas کا جو نوکر عیسیٰ میئر ہے اور بیلا میرا، ان کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب یہ بیلا میرا عیسیٰ میئر ان کے ساتھ ایک کردار اور ہوتا ہے۔ اب یہ بادشاہ کو بلیک میل barabbas کو بلیک میل کرتے ہیں، اس جیو کو بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے گانے والوں کے روپ میں بدل کر آتا ہے اور ان جو 3-4 بندوں کو وہ جو ہے وہ زہر سنگھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زہر سنگھا دیتا ہے تو لیکن چونکہ وہ اس قسم کی جب حرکت کرتا ہے تو یہ جو خبر ہے، یہ گورنر جو فرنیز ہوتا ہے اس تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور barabbas کی جتنی بھی کارستانیاں تھیں وہ ساری ڈیٹیل میں فرنیز تک پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال چونکہ اس میں بیلا میرا، عیسیٰ میئر اور barabbas اور ایک اور بندہ برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو بادشاہ ان چاروں کو پکڑوا لیتا ہے۔ جو گورنر ہوتا ہے وہ ان چاروں بندوں کو، فرنیزی ان چاروں بندوں کو پکڑوا لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ انہوں نے جو barabbas تھا اس نے خوشبو سنگھائی ہوئی تھی، جو زہر تھا، زہر کی جو بو تھی، خوشبو نہیں، زہر کی جو بو تھی، وہ بیلا میرا، عیسیٰ میئر اور پیلا بورزیا، ٹھیک ہے، اسے سنگھائی ہوئی تھی، تو وہ تینوں مر جاتے ہیں، لیکن barabbas بھی مر جانے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ تو فرنیزی کو بتا دیا جاتا ہے کہ چاروں ڈھیر ہو گئے ہیں۔ اب ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ فرنیزی حکم دیتا ہے کہ جو barabbas ہے شہر کی فصیل سے باہر اس کی لاش کو پھینکا دیا جائے، جبکہ جو باقی 3 ہیں انہیں شہر کے اندر ہی دفنا دیا جائے۔ اب چونکہ barabbas ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے، جب شہر کی فصیل سے باہر سے پھینک دیا جاتا ہے تو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترک فوجیں ہوتی ہیں وہ کالمیت کی جو ہے نا وہ نگرانی میں اس کی مطلب وہ فرنٹ پہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ مالٹا پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اٹھ جاتا ہے barabbas، تو یہ ایسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسے چونکہ خفیہ تمام راستوں کا علم ہوتا ہے تو یہ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں لیڈ کرتا ہے، اور جب ترک فوجیں حملہ کر دیتی ہیں مالٹا پہ اور مالٹا کو فتح کر لیتی ہیں تو barabbas کو اس کے ریوارڈ میں مالٹا کا گورنر بنا دیا جاتا ہے اور فرنیز کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب کالمیت جو ہے چونکہ وہ فتح کر چکے ہوتے ہیں اس علاقے پر پھیل چکے ہوتے ہیں، تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جب کالمیت واپس چلا جاتا ہے ترکی تو کیا ہوتا ہے؟ کالمیت تو واپس چلا جاتا ہے، وہ پیچھے جو ہے وہ barabbas جو ہے فرنیز سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور وہ کون سا معاہدہ ہوتا ہے؟ وہ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، چونکہ آپ اور میں ہم ایک ہی کنٹری سے، ایک ہی ملک سے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ترکوں کو جو ہے نا ہم ختم کر دیتے ہیں، ان کی فوج کو مطلب ایک بہت بڑا دھچکا دیتے ہیں، اور وہ کیسا کہ جو barabbas ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، اس گڑھے کے اوپر لکڑی کا فرش بنایا جائے، لکڑی کے فرش پر دعوت کا سا ایک سما بنایا جائے تاکہ ہم ترک فوجوں کو بلا سکیں۔ بالکل ایسا ہی کچھ ماحول بنا دی جاتا ہے، بڑا سا گڑھا ہوتا ہے، اس پہ لکڑی کا فرش بنایا جاتا ہے، ترک فوجوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن دوسری سائٹ پہ جو فرنیز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ barabbas کے ساتھ ہاتھ کھار جاتا ہے، اور barabbas بھی اس طرح ترک فوجوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بازی بالکل پلٹ چکی ہوتی ہے، کیونکہ ترک فوجیں تو barabbas کی سازش سے ہلاک ہو گئی تھیں سمیت barabbas کے اپنے۔ اب بچ گیا جی کالمیت کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور فرنیزی جو دوبارہ پھر گورنر بن جاتا ہے مالٹا کا، وہ کالمیت کو پکڑ کر جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں۔ کالمیت اب واپس جانا چاہتا ہے، لیکن ایک شرط پر کہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تو مالٹا کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرے گا اور اس کے علاوہ انہیں خراج بھی دے گا۔ تو یہ تھی سٹوری اس پلے کی، یہ ایک خلاصہ تھا اس پلے کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سے، چھوٹے چھوٹے نوٹس سے وہ آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی۔ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ اور ہم اسی طرح جڑے رہیں۔ اللہ نگہبان۔